احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیت دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کے رہا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کے رہا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کے رہا نہایت ہی واجب الاحترام لائق سے تکریم حضرات سامعین محتشم اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و کرم اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر رحمت خاص کہ مالک کریم نے ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو اجابت والی اس محفل میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے گزشتہ بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ایک بزرگ سے کسی نے یہ پوچھا کہ کوئی عمل جب بندہ کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی سند کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے وہ عمل قبول کیا یا نہیں کیا؟ تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرا رب تجھے اس عمل کے کرنے کے بعد پھر وہ کام کرنے کی توفیق دے تو یہ یقین رکھ کہ پہلا قبول ہوا تھا، مالک نے پھر اس کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے پروردگار کو عمل بڑا پسند ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو، تو یہ عمل تسلسل ہے جو کئی سالوں سے جاری و ساری ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ سعادت بزور بازو نے تانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ سعادتیں حضور بازو سے نہیں ملتی، یہ خدا اللہ رب العزت کا فضل خاص ہوتا ہے، اس کو میرا مالک توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ جتنے بھی ایام آتے ہیں اور جس طرح رمضان مبارک کی یہ دن تو کہتے ہیں جنہوں نے پکڑا پیا کا دامن انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں۔ یہ سعادت اللہ رب العزت نے ہمیشہ اہل سنت کو عطا کی ہے کہ جو بھی ایام آئیں وہ رونقیں آپ کو انہی مساجد کے اندر بکثرت دکھائی دیتی ہیں، اور اس پر بھی یہ احباب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یوں نہیں کہ ایک دروس ہیں اور جو کسی کے ذہن میں آئے وہ بات کر دی، عنوانات کا انتخاب اور عنوانات کے تحت گفتگو، اللہ رب العزت عنوانات کا انتخاب کرنے والوں کو بھی دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ میرے ذمہ جو موضوع لگا ہے موجودہ دور میں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نفس پہ ہاتھ رکھ کر یہ موضوع دیا گیا ہے کہ مدارس دینیہ کی اہمیت جو ہے وہ اس کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ خالق کائنات عز و جل نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی جتنی بھی خوبیاں اور کمال ہیں اپنے محبوب علیہ السلام کو دے کر بھیجی ہیں اور حضور کے صدقے سے اوروں کو عطا فرمائی ہیں۔ حضور قاسم نعمت ہے، لیکن رب کائنات نے محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، یہ وہ بات کرتے جو رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت مال کی طلب نہیں کی، اس کے باوجود کہ حضور اشارہ کریں تو سونے کے پہاڑ حضور کے ساتھ چلتے ہیں، طلب مال نہیں رکھی، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی طلب ضرور فرمائی ہے، اور اس کے باوجود اس کائنات عالم میں کسی بھی خوبی اور کمال میں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد ایک ہی ہستی ساری فضیلتوں کی حامل ہے اور وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیب ہے۔ کسی بھی معاشرے کی تخلیق اور کسی بھی معاشرے کی تطہیر اور تربیت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم کے لیے ان مراکز کا ہونا شد ضروری ہے کہ جن کے ذریعے سے علم کی تقسیم ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ایک ترتیب بن گئی ہے، ایک کو مدارس کہا جاتا ہے اور ایک کو جدید تعلیم کہا جاتا ہے، حالانکہ ہم جدت سے بھی آشنا نہیں ہیں کہ جدید کیا ہوتا ہے۔ اسلام نے تو فکر جدید اس دور میں دی ہے کہ جہاں پر فکر جامد تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فکروں کی تطہیر ہوتی کیا ہے۔ اس دور میں کہ جہاں یورپ والے جن کو لبرلزم کا دعویٰ ہے، جو سمجھتے ہیں کہ انسان کو بڑی آزادیاں دی ہیں، میں سیکشولزم کی بات بھی کروں تو یورپ میں کرسچنزم کے اندر ایک شادی اور اس کے بعد آوارگی، اسلام نے جو 4 شادیوں کا تصور صدیوں پہلے دیا ہے، اس سے بڑا لبرلزم کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام نے فکری آزادی دی ہے، حریت دی ہے۔ میں مدارس دینیہ کی بات کروں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا ڈر کن کو ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، مطلب اللہ سے جو ڈرتے ہیں نا، اللہ کا جو ڈر ہے کسی کے دل میں، کون ہے وہ علماء ہیں۔ اور یہ علماء کون ہیں؟ یہ علماء اس زمین پر چلنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے درختوں کے پتے بھی دعا کرتے ہیں، جن کے لیے پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔
دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا بندہ ہو، تربیت کے اعتبار سے آپ کو فقدان دکھائی دے گا۔ ہم تعلیم کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ کہ تکریم ملے، لوگوں کے اندر عزت ہو، ایک کروفر ہو، اور اس سے بڑا اعزاز و شرف کیا ہوگا اس ادارے کا کہ جب طالب علم ارادہ کر کے گھر سے چل پڑے تو اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں تلے پر بچھاتے ہو۔ ایک شرف تو وہ اعزاز ہم سمجھتے ہیں نا جی، کیونکہ وہ بیکن ہاؤس کا پڑھنے والا ہے، اور کوئی جناب فلاں یونیورسٹی کا پڑھنے والا ہے، لیکن یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ مدارس دینیہ کے طالب علم کا شرف ہے کہ اس کے لیے فرشتے پر بچھائیں، اور یہ اعزاز آپ اس کا اندازہ، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، اور وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اس کو طوالت کی طرف نہیں لے کے جاؤں، میں اشارے دیتا ہوا بات آگے لے کر چلوں گا۔ عالم کفر نے اس امت پر جب بھی حملے کیے ہیں اور امت کو تباہ کرنا چاہا ہے تو ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ جو ہے ان اسلامی ممالک کے اندر مدارس دینیہ ہیں، ان مدارس کو اور ان علم کے مراکز کو تہس نہس کیا گیا ہے۔ جب کفار نے حملہ کی، بغداد کی تاریخ ہے کہ کتابیں اتنی کہ کئی دن تک دجلہ کا پانی جو ہے وہ سیاہ رہا، اور آج بھی یورپ کے علم خانوں کے وہاں کتب خانے جو ہیں جن کو لائبریریز کہا جاتا ہے، وہاں پر جو علم ہے، وہ جو کتابیں ہیں، اور آج بھی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جدت کے جتنے بھی پیمانے مقرر ہوں گے ان کے پیچھے آپ کو فکر جو ہے وہ مدارس دینیہ کے تعلیم یافتہ لوگوں کی دکھائی دے گی۔ یہ ہمارے اندر ایک احساس کمتری ہے جناب، یہ مدارس کے طالب علم ہیں اور یہ جدید تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جدید تعلیم ہوتی کیا ہے؟ جو فکروں کو آسودگی عطا کرے، فکروں کو حریت عطا کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دینی مدارس کے طلباء اگر آج کے آج ہی اس کو اگر ہم پرکھنا چاہیں آج کے دور میں بھی، تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ آپ کو جتنے بھی ایم اے اسلامیات عربک جتنے بھی ٹیچر دکھائی دیں گے وہ آپ کو مدارس دینیہ کے فراہم کردہ افراد دکھائی دیں گے۔ یہ اسلامی مدارس کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین حاصل کرنے کے ساتھ جدت کو نہیں چھوڑا، لیکن آپ کو کوئی یونیورسٹیوں کا پڑھا ایسا بندہ نہیں دکھائی دے گا کہ جو یونیورسٹیوں سے پڑھنے کے بعد مدارس دینیہ کی طرف لوٹا ہو۔ مدارس دینیہ نے تو یہ تقابل، یہ مقابلہ بالکل اس کے حق کے مطابق ادا کیا ہے کہ افراد تیار کیے جو یونیورسٹیوں میں گئے، جو جدت کے ماحول میں بھی گئے، لیکن یہ توفیق یونیورسٹیوں کو نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ فکر بھی دیں کہ وہ دین کی طرف لوٹ سکیں۔ اور میں نے کہا نا کہ عالم کفر نے جب ٹارگٹ کیا اس خطے میں، جب انگریز آئے تو ہمارا بہت سارا دینی مواد فارسی میں تھا، عربی میں تھا، انہوں نے دونوں زبانوں کو جو ہے اس کی تعلیم کو ہٹ کیا ہے۔ لارڈ میکاولے آیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ان کی افواج کو تباہ کیا جائے، ان کے اندر یہ فکر نہیں تھی کہ ان کو کس انداز میں برباد کرنا، ان کا ان کی تعلیم کو جو ہے وہ بدل دو، نسلیں خود بخود تباہی کی طرف جائیں گے۔ اور آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہے۔ اور جہاں پر مدارس دینیہ کا تحفظ ہوا وہاں پر نسلیں بربادی سے بچی۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، تاریخ میں ایک شخصیت ہے امام شموئیل رحمہ اللہ، ہماری زبانوں سے امام شامل کہتے ہیں، نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، اور یہ رشین ریاستوں کے اندر یہ آج آپ کو جو جتنے چیچن دکھائی دیتے ہیں نا جان باز، یہ امام شموئیل رحمہ اللہ کی فکر کا نتیجہ ہے۔ امام شموئیل رحمہ اللہ کے دور میں جب وہاں حملہ ہوا اور زار روس غالب آ گیا اور پھر ایک سیاہ دور شروع ہوا، اس نسل کے متعلق یہ بات کہوں، کہتے ہیں امام شموئیل رحمہ اللہ کے دور میں ان کو تیر اندازی اور تلوار پر اتنا ملکہ حاصل تھا کہ ان کے قوم کی عورتیں گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترتی تھیں، اور پہاڑ کی چوٹی سے اترتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے جو نیزہ اور تیر پھینکتی تھی اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا تھا۔ لیکن جب زار روس نے بمبوں کا سہارا لیا تو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے اس سے جامع معنی جملے کسی کے نہیں دیکھے۔ امام شموئیل نے دعا مانگی تھی، فرمایا اللہ تو مجھے جرم ضعیفی معاف کر دے، اے رب کریم تیری عزت کی قسم مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ دنیا کے اندر اتنے جدید ہتھیار آ گئے ہیں، تیری عزت کی قسم اگر مجھے پتہ ہوتا
تو جس طرح میں نے تیر اور کمان میں کمال حاصل کیا ہے، میں ان ہتھیاروں کے اندر بھی کمال حاصل کرتا۔ خیر، زار روس کے غلبے کے بعد ہوا کیا، جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، روس نے کم و بیش نصف صدیہ سے بھی زائد قرآن مجید رکھنے پر بھی پابندی لگائی، مدارس دینیہ کو بھی پابند بالکل ختم کر دیا گیا۔ ظاہراً بات ختم ہو گئی، لیکن اس بات پر آپ کو حیرت ہوگی کہ جب روسی ریاستیں ٹوٹی ہیں اور 7 اسلامی ریاستیں نکلی ہیں، اور ان 7 اسلامی ریاستوں میں ائمہ کی بھی ضرورت تھی، مفتیان کی بھی ضرورت تھی، تو جب ایک نسل 2 نسل تک مساجد پر تالے تھے، قرآن رکھنے پر پابندی تھی، جہاں قرآن مجید ملتا تھا مار دیا جاتا تھا، مدارس دینیہ بند تھے، تو وہ رجال تیار کیسے ہوئے، افراد کہاں سے نکلے؟ میں ایک ایسے شخص سے جو ایک حکومتی وفد کا حصہ رہا، اور خود انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، کہنے لگے کہ میں ایک وفد کے ساتھ، ڈیلیگیشن کے ساتھ میں رشیا کی ریاستوں میں گیا، مجھے معلوم تھا کہ وہاں پر قرآن مجید پہ پابندی ہے بڑی شدت کے ساتھ، اور ہمیں سفارتی شیلٹر میں ہمارے سامان پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ کہنے لگے میں نے کلام اللہ کے کچھ نسخے ساتھ رکھے، تو کہنے لگے کہ میں ایک جگہ پہ رکا نماز کے لیے، تو ایک خاتون مجھے دیکھ رہی تھی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ مسلم؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ اس نے ارد گرد دیکھا، ہماری گاڑی تھی اور ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر کوئی سیکورٹی کو دیکھنے والا نہیں تھا، تو اس خاتون نے مجھ سے کہا کہ مصحف تیرے پاس قرآن مجید ہے؟ کہتے میں نے کہا میرے پاس ہے۔ کہ میں نے قرآن مجید کا نسخہ اس خاتون کو دیا، کہتے اللہ کی عزت کی قسم کوئی اپنے بچھڑے ہوئے عزیز مل کے ایسے نہیں روتا جیسے اس خاتون نے قرآن مجید کا نسخہ سینے سے لگایا اور وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ کہنے کہ وہ روتی رہی حتیٰ کہ ہچکیاں بند گئیں۔ کہنے کہ جب تسلی سی ہوئی تو اس نے نسخہ مجھے واپس کرنے لگی، تو میں نے کہا یہ نسخہ تم رکھ لو۔ کہنے کہ اس نے حیرت سے تعجب کے ساتھ جیسے کسی کو ایک خزانہ مل جائے، اس نے کہا کہ باقی میں رکھ لوں؟ میں نے کہا رکھ لو۔ کہنے کہ اس نے اپنے وہ کوٹ، چونکہ وہ برفانی ایریا، اس نے کلام اللہ کا نسخہ قرآن مجید کا اندر رکھا، اور کہنے کہ وہ ایسے دوڑی کہ اسے ڈر تھا کہیں میں روک کر اس سے واپس نہ لے لوں۔ کہتے پھر اسی سفر میں ایک بستی میں ہم گئے، میں نے نماز جمعہ کی خواہش کی، ان کو یہ مسجدوں پہ یہاں تالے ہیں تو آپ کے لیے اجازت ہے آپ مسجد میں چلے جائیں اور پڑھ لیں نماز۔ کہنے کہ مسلمانوں کی بستی تھی، مسجد پر تالے تھے، میں نے مسجد کو کھولا، گرد و غبار تھا، میں نے صفائی کی، میں نے اذان دی، تو کہنے لگے بستی کے بچے اکٹھے ہو گئے۔ میں نے نماز جمعہ ادا کی، فرمایا کہ مسافر تھے لیکن خواہش تھی، میں نے جمعے کا اظہار کیا، مسجد کی صفائی مقصود تھی، مسجد دیکھنا مقصود تھی، جمعہ وہاں کہاں فرض تھا مسافر پہ۔ کہتے میں نماز پڑھ کے نکلا تو بچے کھڑے تھے، ان میں سے بچے نے اشارے سے کہا کہ ہمارے گھر چائے کے لیے آ جاؤ۔ کہنے کہ میں ان کی دعوت پر چائے پینے کے لیے ان کے گھر چلا گیا۔ کہنے کہ گھر والوں سے جب میری بات ہوئی تو وہ کہنے لگے، میں نے کہا جی اتنی پابندی ہے تو آپ اپنی نسلوں کے تحفظ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو وہ بزرگ مسکرائے، انہوں نے کہا کہ ہماری بستی کا ہر بچہ حافظ قرآن ہے۔ پابندی کس پہ لگ سکتی ہے، کیا لگ سکتی ہے؟ تو کہنے میں نے حیرت سے پوچھا کہ ہر بچہ حافظ؟ کہنے گے ہاں۔ میں کہا میں امتحان لے لوں؟ کہنے لگے جی لے لیں۔ کہنے کہ میں نے نسخہ نکالا، میں نے بچے سے کہا کہ اس سے آگے تم پڑھو، تو کہنے لگے بچہ خاموش۔ دوسرے سے پوچھا، وہ خاموش۔ تو بزرگ مسکرائے، کہ انہوں نے جو حفظ کیا ہے نا وہ نسخوں سے نہیں، کہ نسخوں پہ تو پابندی تھی، یہ سینے سے سینے میں منتقل ہوا قرآن مجید ہے۔ آپ صفحہ نہ دکھائیں، آپ آیت منہ سے ادا کریں، لفظ ادا کریں، اس سے آگے یہ بچے خود پڑھے گئے۔ کہنے کہ میں حیران ہوا، اچھا وہ یہ تربیت ہوئی کیسے؟ میں نے جب وہ تاریخ پڑھی امام شموئیل رحمہ اللہ کی زندگی، ان کی سیرت، تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ جب زار روس نے قبضہ کیا اور ہر طرح پر ایک شدت تھی، تو کہنے لگے مدارس دینیہ کے تحفظ، ان کے دین کے تحفظ کے لیے مدارس کا قیام کیسے عمل میں آیا؟ کہنے لگے جی اوپر ایک کسینو کہتے ہیں جہاں جوا ہوتا ہے، شراب پب، جہاں پر جوا کھیلا جائے، جہاں شراب پی جائے، جہاں ڈانس ہوتے ہیں۔ کہنے لگے جی اوپر ایک پب ہوتا تھا اور اس کے تہ خانے میں ایک مدرسہ ہوتا تھا۔ وہاں پر استاد کے پاس کاغذ نہیں، کوئی کتاب نہیں،
استاد ایک آیت پڑھتا تھا اور طالب علم اس آیت کو یاد کر لیتے تھے. وہ کہتے ہیں جی KGB کو یہ اطلاع ملتی کہ یہاں مدرسہ ہے، چھاپے بڑی مرتبہ پڑھتے. جب وہ چھاپا مارتے تو ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ بیئر گلاسوں میں ڈال کر آگے رکھ لیتے تھے اور بس تاش کے پتے پھینک کے رکھ لیتے تھے. جس وقت چھاپا پڑتا تھا تو اوپر رپورٹ دیتے تھے کون بے وقوف کہتا ہے یہاں مدرسے چلتے ہیں، یہاں تو کوئی ایسی چیز آئی نہیں. اس طرح سے انہوں نے دین کا تحفظ کیا، اپنی نسلوں کا تحفظ کیا. کہتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں ہے، قدرت نے لچک رکھی اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. تو رشیا میں یوں دین کا تحفظ ہوا ہے. مجھے آج بھی یہ جملے یاد ہیں. میرے ایک اپنا ان سے محبت کا ایک رشتہ ہے، صوفی شوکت علی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. تو ایک دن بیٹھے ہوئے نا تو میرے ذہن میں الجھن تھی ذہنی کہ ہم جب عقائد باطلہ کو دیکھتے ہیں تو تعداد کثیر دکھائی دیتی ہے مدارس کے، اور ہمارے ہاں ہمیں وہ تعداد دکھائی نہیں دیتی. تو مجھے آج بھی یاد ہے استاد گرامی قبلہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی رحمہ اللہ مجھے ایک دن دیکھا، کہنے لگے کہ صوفی کیا بات ہے پریشان ہو؟ میں نے کہا جی میں مدارس کا وہ تقابل دیکھتا ہوں تو پریشانی ہوتی ہے. تو مجھے کہنے لگے تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا. مجھے کہنے لگے تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے حلال کے اندر برکت رکھی ہے. ہمارے کتیا کتنے بچے پیدا کرتی ہے؟ میں نے کہا جی تعداد زیادہ ہوتی ہے. اور بکری؟ میں نے کہا جی کم. فرمانے لگے کھائی کون سی شاہ جاتی ہے؟ میں نے کہا بکری. میں نے کبھی نسل ختم ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا رب کائنات نے ایک خیر و برکت رکھی ہے. تو یہ کہ صوفی صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے جب اظہار کیا تو کہنے لگے کہ علامہ صاحب بس دعا کریں کہ بابے بنانے کی فیکٹریاں بند نہ ہوں. میں نے بڑے تعجب سے پوچھا، میں نے کہ بابے بنانے کی فیکٹری کون سی ہے؟ کہنے لگے صدیوں کا جب سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا تو مالک ایک بندہ تیار کرتا ہے، ایک بندہ. صدیوں کی محنت کے بعد عالم کفر نے سمجھا کہ اسلام مٹ گیا ہے، اللہ نے ایک مجدد ثانی کو کھڑا کیا. اللہ نے صدیوں کے معاملات سمیٹ دیا. پھر محنت ہوئی عالم کفر کی، اللہ نے ایک احمد رضا کھڑا کر دیا، ایک بندہ. تو فرمانے لگے یہ دعا کریں. اور یہ جو مدارس ہیں نا جی یہ بابے پیدا کرنے کی پنیریاں ہیں اور یہ علم دین کے بغیر ممکن نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا خوف کسے حاصل ہوتا ہے جی؟ علماء کو. اور علماء کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ مدارس دینیہ میں. ایک الزام ہے، کہتے ہیں کہ یہ خیراتی سسٹم پہ پلنے والے ادارے ہیں اور یہ ایک بوجھ ہے معاشرے پہ. میں کہتا ہوں اگر اس کا آپ تقابل کرنا چاہیں تو اس سے بڑا احسان مدارس کا کیا ہوگا کہ اس خطے میں صدیاں گزرنے کے باوجود بھی کبھی ایک وقت کی اذان بھی جو ہے وہ اپنے وقت کے بغیر نہیں ہوئی. ہر ادارے کا اپنا ورک ہوتا ہے نا جی، اس ورک کے نتائج نکلتے ہیں. یونیورسٹی نے ہمیں کیا دیا ہے؟ یونیورسٹیوں سے نکلنے والوں نے کرپشن کے سوا ہمیں کیا دیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مدارس کا اس سے بڑا احسان کیا کہ صدیاں گزر گئیں، اذان ہمیشہ وقت پر ہوئی ہے اور صدیاں گزر گئی ہیں نماز وقت پر ہوئی ہے. اور مدارس کا اس سے بڑا آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ احسان مند کون ہو سکتا ہے کہ صدیاں گزر گئیں کبھی کسی مسجد میں تراویح کے لیے حافظ کی کمی نہیں ہوئی، شارٹیج نہیں ہوئی. ان کی پروڈکشن ہے نا جی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حافظوں کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے جگہ نہ ملے. یہ نہیں ہوا کہ کئی مسجد والے کہیں کہ ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے حافظ نہیں ملا. ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ اعزاز و شرف اللہ نے مدارس دینیہ کو عطا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے اماں، پھر بھی کم نکلے. موضوع اتنا طویل ہے کہ 20 منٹ تو وہ کہتے ہیں ابتدائی گفتگو بھی نہیں ہو سکتی. ویسے سب کچھ زبان پر آ چکا ہے اور سب کچھ ابھی تک دل میں ہے. بس میں یہ عرض کروں گا کہ ان مدارس دینیہ کی قدر کریں، ان کی قدر کریں. آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں رکھی ہیں. میں نے کہا اذان وقت پر ہوئی ہے، ایسا نہیں ہو کہ کسی مسجد کو مؤذن نہ ملا ہو.
امام نہ ملا ہو اور مصلی کے لیے کبھی حافظ نہ ملا ہو. یہ مدارس دینیہ کی پروڈکٹ ہے. اور اس کے مقابلے میں دور جدید کے دعوے داروں سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا دیا ہے. کہ شاہ محمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کسی نے کہا جی ملک کے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا جہالت ہے. آپ نے فرمایا نہیں، اس ملک کے مسائل کی سب سے بڑی وجہ بے ترتیبی کا علم ہے، تربیت کے بغیر علم ہے. اس ملک کو لوٹا غریبوں نے نہیں ہے اور جہالت نے نہیں ہے. اس ملک کو زیادہ پڑھے لکھوں نے لوٹا ہے ہمیشہ. ہاں جنہیں غریب کتنی کرپشن کرے گا. اور اس سے ہٹ کر یہ جدید تعلیم یافتہ یہ نسلوں کا رزق کھا جانے والے لوگ ہیں. تو یہ جو مدارس ہیں نہ قال اللہ و قال رسول یہ صدائیں، اور یہ کوئی آج اصل میں اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہر چیز اپنی بنیاد سے پہچانی جاتی ہے. اصحاب صفا کا وہ چبوترا کہ یہاں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم کیا تھا. کہتے ہیں جی جتنی محنت ہو اور جتنی اس کی بنیاد مضبوط ہو چیز بلڈنگ اتنی مضبوط ہوتی ہے. تو اس مدارس دینیہ کی بنیاد اصحاب صفا کے چبوترے سے ہے. یہ صبح قیامت تک قائم و دائم رہیں گے. یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے جی چٹائیوں پر بیٹھنے والے ان کو اس بات کا گلہ نہیں ہے کہ ان کا فرنیچر بڑا جدید ہونا چاہیے، انہیں سرکاری فنڈ مہیا ہوں، ان کے ادارے جو ہیں وہ ایکڑز پر محیط ہوں. ایسا نہیں ہے. یہ دو کمرے میں بیٹھ کر ایک کمرے میں بیٹھ کر بھی لوگوں کے نصیب بدلنے والے لوگ ہیں. اللہ کریم ان مدارس دینیہ کو قائم و دائم رکھے. ان کی اہمیت جو میرے ذہن میں آئی ان جملوں کے اندر میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکا. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی زندگی رہی پھر کبھی موقع ملا. بس یہ عرض کروں گا کہ اپنے ارد گرد دیکھیں یہاں پر آپ کو خیر کے یہ مراکز دکھائی دیں، ان کے معاون بنے، ان کے دست و بازو بنے، اور کوشش دعا کریں کہ رب کریم ہمیں اس زوال سے محفوظ رکھے کہ یہاں ہمیں مدارس دینیہ کا قحط اللہ نہ کرے. اب تک نہیں ہوا، لیکن میں نے کہا عالم کفر جب بھی ٹارگٹ کرتا ہے جس علاقے میں آپ دور زوال کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے مدارس دینیہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، تعلیم اسلامی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو فہم و ادراک، حقیقی فہم و ادراک عطا فرمائے. اور اللہ اتنی توفیق تو دے کہ ہم اپنے بچوں میں سے کم از کم ایک کو، ہم نے یونیورسٹیوں سے تو پڑھائے، جدید اداروں سے تو پڑھائے، ایک بچے کو مدارس دینیہ سے بھی پڑھا کر دیکھیں. اس لیے کہ آپ کا بچہ اگر آکسفورڈ سے بھی پڑھ کر آ جائے تو آپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. آپ کا بچہ بڑی جدید تعلیم پڑھ لے وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں توفیق الہی ہو، فضل میں انکار نہیں کرتا. لیکن میں نے کہا جنازہ کس نے پڑھانا ہے؟ جس کو آپ نے مدرسے میں رکھا ہوگا اور جس کو آپ نے دین کی ترغیب دی ہوگی. وہ جب بھی بیٹھے گا ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. میں معذرت خواہ ہوں، اپنے وقت سے زائد وقت میں نے لے لیا، لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را ان مدارس کی قدر کریں. ان کی اہمیت میرے لفظوں سے بھی بہت زیادہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان مدارس کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے.